قصص کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبریں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کی سچی خبریں ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا آیت مبارکہ کے اندر بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والے ہی ان واقعات سے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ سورت سے پہلے 19 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد مزید 17 صورتوں میں آپ کا واقعہ مذکور ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر بہت کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نبی پاک کی نبوت کی خاص دلیل تھی، کیونکہ آپ بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر آپ علیہ السلام سچے واقعات کی خبر دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ اتنی کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کرنے کی یہ کی گئی کہ عرب میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ہر خاص و عام کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں اپنی طرف سے ملا دی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ بجگہ مختلف انداز سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے، ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھے۔ مصر کی زمین میں فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی عبدیت اور اپنا خدا ہونا بھی جو ہے اس کا بھی اس نے اعلان کیا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے، ان کے درمیان عداوت بغض ڈال دیا، وہ کسی ایک بات پر لوگ جمع نہ ہو سکے، اور ان کے اندر بعض لوگ وہ تھے کہ جو اپنے بیٹوں کو لڑکوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے جو ہے وہ کائنوں سے اس بات کو جانا تھا کہ اس مصر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس خوف سے فرعون نے جو وہ اعلان کیا تھا کہ کسی بھی لڑکے کو جو ہے وہ زندہ نہ چھوڑا جائے، 1 سال کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پورا کا پورا یہ واقعہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی فرعون نے اپنی سلطنت کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہ میں تقسیم کرنا، ان میں باہمی بغض و عداوت ڈالنا اور ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، یہ کفار کا طریقہ کار ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے دور میں بھی یہی راج ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اسی طرز عمل کے نتیجے میں ان حکمرانوں کا حال جو ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی رعایا پر جو ہے وہ رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔